إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اپنی اس زندگی کے سفر میں ہمیں کرنا کیا ہے اور جس میں سب سے اہم کام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے مومنو اللہ رب العالمین سے ڈرو، یعنی اس زندگی کے سفر میں ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے،
اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے، ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے سفر کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ نے کہا اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، یہ دنیا کا جو ہمارا سفر ہے، اس میں ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہر مومن مرد اور مومن عورت کو سوچنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ موت اگر آ گئی، آخرت اگر آ گئی، دوسری اور آخری زندگی اگر ہمارے سامنے آ گئی، تو اس وقت آنے والی زندگی میں ہم اپنی اس زندگی میں اپنے اس نام اعمال میں اعمال صالحہ کا کیا توشہ تیار کر رکھے ہیں، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تڑپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کو ہونی چاہیے۔ اب اس آیت پر ذرا آپ غور کریں گے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ عربی زبان میں لفظ غد جس کے معنی ہوتا ہے آنے والا کل، اللہ رب العالمین نے یہ کہنے کے بجائے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ نے یہ کہا کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے آخرت کے بجائے جو لفظ غد کا استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے آج کہا ہے اور آخرت کی زندگی کو اللہ نے کل کہا ہے۔ تو جس طرح سے آج کے بعد آنے والا کل جتنا قریب ہے، بالکل اسی طرح سے دنیا کے بعد آخرت بھی اتنی ہی قریب ہے۔ دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا کو آج کہہ کر کے آخرت کو جو کل کہا ہے، تو جس طرح سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اسی طرح سے دنیا کے بعد آخرت کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا آج اور کل کے دن کے سلسلے میں جو قربت ہے، قرابت ہے، جیسے آج کا دن کل کے دن سے جتنا قریب ہے، اتنا ہی دنیا کی زندگی آخرت کے زندگی سے اتنا ہی قریب ہے۔ اور تیسری بات مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو جو آج اور آخرت کی زندگی کو کل کہا ہے، اس سے زندگی، دنیا کی زندگی کے اختصار کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ زندگی کا جو سفر ہے، یہ بہت ہی مختصر سفر ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ اور آپ اسے یہ کہیے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کا سفر یا تو ایک صبح کی طرح ہے، یا ایک شام کی طرح ہے، یا یہ سمجھے کہ ایک دن کی طرح ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ہم لوگ یا تمام لوگ اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے، احکم الحاکمین جب ہم سے سوال و جواب کرے گا، تو اس موقع پر ہم جب دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف ایک صبح یا ایک شام گزار کر آئے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگے گا آخرت کے مقابلے میں کہ دنیا کی اس زندگی میں یا تو ہم ایک صبح گزار کر آئے ہیں یا ایک شام گزار کر آئے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہ ایسا لگے گا کہ اس دنیا کے اندر جو ہماری 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، جسے ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں،
آخرت کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں جب ہم پلٹ کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس دنیا میں صرف اور صرف ہم ایک دن گزار کر کے اللہ کے پاس آئے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ تو دنیا کی حقیقت، اس زندگی کے سفر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے اعزاء کو، آپ اپنے اقربا کو، آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ دنیائے انسانیت کو کھلم کھلا ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر صفا نامی پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے۔ مکہ والے پہاڑ کے دامن میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے چوٹی پر کھڑے ہو کر کے ایک اعلان کر رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو جو پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم لوگ پہاڑ کے دامن میں صرف کھڑے ہو، تمہیں اس طرف کا حصہ نظر نہیں آ رہا ہے، تم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہو۔ تم مجھ سے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو مجھے نظر آ رہا ہے یہاں کوئی ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو ایسے وقت میں تم کیا کہو گے؟ یعنی تم ہماری بات مانو گے؟ مکہ کے اس پہاڑ کے دامن میں جو وہاں لوگ کھڑے تھے ان لوگوں نے کہا ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کو تو جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ یہ ایک مثال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی۔ وہاں کوئی لشکر چھپا ہوا نہیں تھا جو حملہ کرنے والا تھا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے صفا نامی پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیائے انسانیت کو کھڑے رہ کر کے وہاں جو یہ پیغام دے رہے تھے وہ پیغام یہ دے رہے تھے کہ میں نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں تو دونوں طرف میری نظر ہے، تم پہاڑ کے دامن میں ہو تو تمہاری نظر صرف ایک طرف ہے، تو نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے اگر ایک نظر میری دنیا پر ہے تو دوسری نظر میری آخرت پر ہے۔ میں رسول ہونے کی حیثیت سے دنیا کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں آخرت کی زندگی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں جہنم کے اس خطرات کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس خطرات سے تمہارا سامنا ہوگا، جس راستے سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ ہر شخص کو وہاں اس پل صراط سے گزرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حتمی فیصلہ آ چکا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی جو ہمارا مختصر سا سفر ہے اس میں ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے، ڈرنا بھی ہے، جائزہ بھی لینا ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے بارے میں سوچنا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، مختصر میں بتاؤں گا کہ صحابہ کی زندگی کا جو سفر تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کا خوف کیسا کھاتے تھے، کس قدر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، کتنا خوف کھاتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے حذیفہ تم تو صاحب و سر ہو، تم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں صرف تم سے کرتے ہیں، جو باتیں تمہیں معلوم ہیں وہ باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، کان
دامن میں چپکے سے ذرا مجھے یہ بتا دو، منافقین کی لسٹ تمہارے پاس ہے، منافقین کی فہرست تمہارے پاس ہے، منافقین کی فہرست ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دی ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم سے سوال کر رہا ہوں، چپکے سے تم مجھے بتا دو کہ کہیں اس منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی۔ وہ اتنا ڈرتے تھے، اپنی زندگی کے سفر میں اتنا سوچتے تھے، اور یہی بھی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے وفات کا وقت جب آیا تھا، کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے عمر بن الخطاب، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، تمہارے لیے تو بشارت کی بات ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے دور خلافت میں جو عدل و انصاف آپ نے کیا ہے، اپنے دور خلافت میں آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اور ویسا عدل و انصاف قیامت کی صبح تک کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے، تو تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، تمہارے لیے تو بشارت ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو اللہ سے ڈر ہے، میں اس بات کا خوف کھا رہا ہوں، اپنی زندگی کا حصہ جو کچھ میں نے گزارا ہے اور دور خلافت میں جو کچھ میں نے کیا ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین کے روبرو جب حاضر ہوں اور اللہ رب العالمین صرف مجھ سے اتنا کہہ دے کہ اے عمر بن الخطاب، تم نے اپنے دور خلافت میں جو کچھ کیا ہے، نہ تمہارے لیے اس میں کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی عقاب ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد کے پاس سے گزرے، ایک قاری، غالباً ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تراویح کی نماز ہو رہی تھی، تراویح کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی جا رہی تھی، جب اس قاری یہ آیت کریمہ پر پہنچا کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تمہارے رب کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سن کر کے اپنے دل پر اس کا جو انہوں نے اثر لیا اور وہ ڈر گئے اللہ رب العالمین کے عذاب کے سلسلے میں۔ جب وہ آیت کریمہ ان کے کانوں سے ٹکرائی، ڈر گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور بیماری اس قدر تیزی سے بڑھی کہ 1 مہینہ تک مسلسل بیمار تھے۔ صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی، یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا کہ اپنی زندگی جو زندگی گزارتے تھے، اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر کس طرح سے ان کے دلوں میں ہوتا تھا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا اس روئے زمین پر مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باہر نکل رہے ہیں، ایک پرندے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ پرندہ اس کو دیکھ کر کے اس پر انہیں رشک آ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اے پرندہ، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، نہ تجھ سے سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کو دیکھ کر رشک کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر، ایک مرتبہ وہ راستے میں چل رہے تھے، ایک لوہار کے پاس سے ہوا جو لوہے کو گرم کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لوہار کی طرف دیکھا جو لوہے کو گرم کر رہا تھا، وہ لوہا بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لوہے کو دیکھ رہا ہوں اور اس دنیا کے آگ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی آگ کی حیثیت جہنم کے آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے آگ نے اس لوہے کو کس قدر سرخ کر دیا ہے۔ جہنم کے آگ کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ کمزور انسان جب اس جہنم کے اندر داخل ہوگا تو اس کمزور انسان کے جسم کی حالت کیا ہوگی؟ میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں اور تصور کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں، کیونکہ جہنم کی جو خطرناکی ہے، جہنم کے آگ کی جو تیزی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جہنم میں سے کسی شخص کو نکال کر کے دنیا کے آگ میں اسے ڈال دیا جائے تو راحت محسوس کرے گا۔ یہ حالت ہے جہنم کے آگ کی تیزی کی۔ یہی سوچ کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا، یہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام تھے جو اپنی زندگی کے سفر میں اللہ رب العالمین کا تقوی بھی اختیار کرتے تھے، روتے گڑگڑاتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے سفر میں ان کی سوچ دیکھیے اور ان کی فکر دیکھیے کہ وہ کس قدر اپنے آپ کو ہمیشہ جنت کے تعلق سے اور اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کے تعلق سے ہمیشہ سوچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معاذ بن جبل کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تمہارا کپڑا، یہ تمہارا چہرہ اور اس طریقے سے یہ تمہاری حالت کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں اور بار بار آتا ہوں، آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رہنمائی کریے، آپ ہمیں کوئی عمل بتائیے، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں کروں اور اس کی بنیاد پر اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے ان کا خوف اور اسی طریقے سے جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، جو عبادتیں فرض ہیں اس کو انجام دینے کے بعد بھی سوال کر رہے ہیں کہ کوئی اور عمل بتائیے۔ یہ زندگی کے اندر جو ہمیں چند ایام ملے ہیں، چند سال ملے ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سوچ اور فکر رہا کرتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین سے کتنا خوف کھاتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ سورہ فتح پڑھیے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے ہلکی پھلکی جو معمولی خطائیں تھی، جس کو ہم خطا بھی نہ سمجھے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید میں غور کر رہے ہیں، قرآن مجید میں
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دفن کیا تو دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے ایک لمبی دعا کی، اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جو کھڑے رہ کر آپ نے دعا کی ہے، اس سے پہلے آپ نے کسی کے لیے اتنی لمبی دعا نہیں کی، جبکہ آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اور وہ فضیلت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روح قبض ہوئی تحرک لہ العرش، تو اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جب آسمان پر لے جایا جانے لگا، فرشتے لے جانے لگے، روایت کے اندر آتا ہے فتحت لہو ابواب السماء، اللہ رب العالمین نے ان کے روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز جنازہ کا وقت آیا، روایت کے اندر آتا ہے وَشَهِدَ لَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور وہ 70,000 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ عام لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی میت کے نماز جنازہ میں بعض روایتوں میں 40 آدمی کا، بعض روایتوں میں 70 اور بعض روایتوں میں 100 آدمی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر اتنے لوگ اگر کسی شخص کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور وہ اہل توحید میں سے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پیچھے پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں اور 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ کے میت کو جب اٹھایا گیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے الفاظ جو ہیں کہ وہ کافی لحیم و شہیم یعنی موٹے اور تندرست تھے، تو صحابہ کرام میں وہ لوگ آگے آئے جو تندرست قسم کے تھے ان کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے، جب انہوں نے اٹھایا تو بہت ہی ہلکا پن انہیں لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا تھا لیکن حقیقتاً فرشتوں نے انہیں اٹھا رکھا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے انہیں کندھا دے رہے تھے، تم انہیں کندھا دے نہیں رہے تھے، بظاہر تم نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ تو یہ ساری فضیلتیں جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اعتراض آیا کہ جب ایک صحابی کی یعنی سعد بن معاذ کی جب اتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو آخر کیا ضرورت تھی اتنی لمبی دعائے مغفرت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت بیہقی کی ہے، سند بالکل صحیح ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ کو جیسے ہی قبر کے اندر لٹایا گیا قضایت علیہ قبرہ، قبر تنگ ہو گئی، اور اس قدر تنگ ہوئی حتی صار کالشعر کہ ان کے جسم کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے سر کا بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وہیں پر کھڑا رہا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کشادہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہلکی پھلکی کوئی خطا ہو گئی ہو، ہلکا پھلکا کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے ہم سب کو یہ بتا کر کے، یہ دکھلا کر کے یہ بتلانا چاہتا ہو کہ دیکھو تمہیں اپنے ان معمولی عبادتوں پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں تو ہم قبر میں جائیں گے ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا، یا ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جو تصور ہونا چاہیے، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے اور اسی طریقے سے فرائض کا اہتمام بھی کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز سے ہمیں بچا لے۔
تو عبادتوں کے اندر اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کا جو سفر ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور بھی بہت ساری دعوتیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اور ایک بات میں اور کہوں کہ اس دنیا کی زندگی یہ ہماری زندگی کا جو سفر ہے، ہم اس زندگی کے اندر اپنا جو سفر پورا کر رہے ہیں یا اسی طریقے سے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم اس میں اتنا منہمک ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کو پا کر کے ہمیں آخرت کو ہمیں سنوارنی چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک انسان آخرت کا تصور اگر کر لے، جنت کی نعمتوں پر اگر غور کر لے اور جنت الفردوس کیا ہے اس کے بارے میں سوچ لے، اور ایک طرف جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں اپنے ذہن میں تصور رکھے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کے اندر اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرے گا۔ ایک مشہور واقعہ جو بارہا آپ سنے ہوں گے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، وہ حبشیون نسل عورت جو شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی خاص نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص فضیلت بھی حدیثوں میں بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس زندگی کے اندر مجھے ایک تکلیف ہے، اس زندگی کے اندر میرے ساتھ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہوں، ایک بیماری ہے۔ اور بزار کی روایت کے مطابق جو راجع بات کہی جاتی ہے کہ اس پر جنات کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں اس بیماری سے شفا پا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تم شفا پا جاؤ گی، دنیا کے اندر اس زندگی کے اندر تم اس تکلیف سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، تم شفا پا جاؤ گی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنی اس بیماری پر صبر کرو گی تو اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے۔ میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا اگر تم صبر کرو گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا مت کریے۔ فوراً اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا مت کریے، یہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہمیں تکلیف لاحق ہے میں اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، نہیں چاہیے میں تکلیف برداشت کروں گی لیکن مجھے جنت چاہیے۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے صرف اتنا دعا کر دیجئے کہ اگر میں جب بے ہوش ہو کر کے گروں، جب میں بے ہوش ہو کر کے گرتی ہوں تو میرے اس بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ وہ شرم و حیا والی تھی، شرم و حیا کا معیار دیکھیے، ایک عام عورت، حدیثوں میں اس کی کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے، شرم و حیا والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اتنا دعا کر دیجئے کہ میں بے ہوش ہو کر کے جب گروں تو میرے بدن پر کپڑا برقرار رہے، کپڑا نہ ہٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہارے لیے اتنی دعا کر دوں گا کہ جب تم بے ہوش ہو کر گرو گی تو تمہارے بدن پہ کپڑا برقرار رہے گا۔ یہ حالت تھی، یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک ایمان دیکھی، ایک تو عورت کا ایمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اسے یقین ہو گیا، اور پھر وہ آخرت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں، یعنی اگر ہمیں جنت مل رہی ہے، جنت کا سودا اگر ہمیں مل رہا ہے، آخرت ہماری سنور رہی ہے، تو دنیا کی ہر تکلیف اور ہر رنج و غم ہمیں گوارا ہونا چاہیے۔ آج اسی دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس زندگی کا کو جو ہم نے اصل زندگی سمجھ رکھا ہے، اس دنیا کے لیے ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مال و جائیداد کو ہڑپ لیتے ہیں، اور ایک دوسرے رشتہ داری کو ہم کاٹ دیتے ہیں، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، واجبات کو ترک کر دیتے ہیں اسی دنیا ہی کے چکر میں۔ جبکہ اس دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ ایک مری ہوئی بکری جو مر چکی، ایک بکری تھی، اس کو لے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس کو کیوں پھینکنے لے جا رہے ہو، اس کو 1 درہم میں بیچ کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ مری ہے، دوسری عیب دار ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے، اگر یہ زندہ ہوتی تو بھی اسے کوئی 1 درہم میں نہیں خریدتا، مری ہے، کان کٹا ہوا ہے، عیب دار ہے، کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اس بکری کو دیکھ رہے ہو اور تمہارے نزدیک اس بکری کی جو کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا اس سے بھی گئی گزری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، کہ اگر دنیا کی حقیقت، یہ زندگی جس میں ہم گزار رہے ہیں، ہمارا جو گزر بسر ہو رہا ہے یہ دنیا، اگر اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس روئے زمین پر کسی کافر کو ایک بوند پانی نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسی دنیا کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نہ جانے کون کون سی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر نقصان گوارا ہونا چاہیے اگر ہمیں جنت الفردوس کا وعدہ مل رہا ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جب ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا معاملہ، وہ جب ہجرت کرنا چاہتے تھے تو اپنے ساز و سامان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کرنا چاہا۔ مکہ والے فوراً وہاں پر آ گئے اور کہا کہ اے صہیب کہاں کا ارادہ ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ صہیب نے کہا کہ اب میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا کہ یہ مال، یہ منال، یہ جائیداد، یہ تم نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے کمایا ہے، اگر تم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو یہ جائیداد، یہ مال، یہ روپے اور پیسے، یہ دولت، سب کچھ تمہیں مکہ میں چھوڑ کر کے تنے تنہا مدینہ جانا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انہوں نے محنت سے کمایا تھا، بنایا تھا، جائیداد کو بنایا تھا، روپے اور پیسے کمایا تھا، مکہ والوں کے کہنے کی بنیاد پر مکہ کے اندر سب کچھ انہوں نے چھوڑ کر کے تنے تنہا مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رومی کے سامنے کہتے ہیں ربح صہیب، 2 مرتبہ آپ نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، اے صہیب تم نے بہت ہی نفع بخش تجارت کی ہے۔ کون سی نفع بخش تجارت؟ صہیب رومی نے تو مکہ کے اندر اپنے ساز و سامان، اپنے مال دولت کو تو گنوائے ہیں، کہاں بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے بہت ہی نفع بخش تجارت کی ہے، یعنی گویا کہ تم نے دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال و جائیداد کو تم نے چھوڑ کر کے آخرت کے لیے، جنت کے لیے تم ہمارے پاس آئے ہو، تو جنت کے مقابلے میں یہ دنیا کا جو سودا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے جان کی بھی قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کے مقابلے میں جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے ذہن، ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور آتا ہے کہ یہ زندگی کا جو سفر، ہماری یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم صبح و شام گزارتے ہیں، تو دنیا میں بھی تو رہنا ہے، دنیا میں بھی تو جینا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دنیا میں ہم رہ کر کے اگر ہم نہیں کمائیں گے، دنیا حاصل نہیں کریں گے تو کیسے جئیں گے؟ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ شریعت آپ کو روپے اور پیسے کمانے کے لیے منع نہیں کرتی ہے، شریعت نہ آپ کو بلڈنگیں بنانے کے لیے منع کرتی ہے، شریعت نہ آپ کو جائیداد بنانے کے لیے، نہ بنگلے بنانے کے لیے، شریعت تو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، اپنے اس زندگی کے سفر کے اندر خوب دولت کماؤ، لیکن آخرت کو نہ بھولو۔ شریعت اس ذہن پر اعتراض کرتی ہے جو دنیا حاصل کرتے ہوئے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آپ دنیا بھی کمائیں، آپ کاروبار بھی کریں، آپ بزنس کریں، آپ تجارت کریں، آپ خوب پیسے کمائیں، لیکن آپ کے ذہن میں ہمیشہ آخرت کا تصور ہونا چاہیے، تو پھر یہ سفر، دنیا کا یہ سفر اور یہ زندگی کا یہ سفر بہت ہی اچھا سفر ہے۔ لیکن اگر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور یہ مال و دولت کی محبت صرف جیب تک ہونی چاہیے، دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے، جس دن ہم اس مال و دولت کی محبت آخرت کے مقابلے میں اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھیں گے، پھر تو ہم آخرت کو بھول جائیں گے اور یہ آخرت کی زندگی کا جو یہ سفر ہے یہ ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس زندگی کے سفر میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیغامات قرآن مجید کے ذریعہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پیغام دیا، اس پیغامات کو سامنے رکھ کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بھی ہماری اچھی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ہمارا زندہ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين